اس جلسے میں جو بات ہوگا ایک بات پر ہم ضرور عمل کریں گے. تو اگر 100 جلسے بیٹھو گے کبھی میں تو 100 باتوں پر عمل ہو جائے گا. کہ اس جلسوں کو بھی لغو نہ کرو. اب یہ لغو نہیں رہے گا. کچھ لوگوں نے اگر اس جلسے سے ایک باتیں پر عمل کرنے کا ارادہ کر دیا تو یہ جلسہ کارآمد ہے. اور فرمایا خود مجھ سے بادشاہ صاحب نے یہاں جو تھوڑی سی کچھ تبدیلی ہے اعمال کی تو اس وجہ سے جو جلسے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے تو بعد میں کام شروع کیا ہے. ہم لوگوں نے جہاں بعد میں جلسوں سے کچھ شروع ہو گئی کچھ حرکت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ یہ حرکت ان سے کچھ کام کرائے گی. تقریر کرنے آتے تمہارا عمر ہوا صاحب جاتے بھی تھے. ہم تو مختلف بھی ہو جاتے تھے. اس بنا پہ ان جلسوں کو کارآمد بنانے کے لیے سبھی کو ضرورت ہے. جلسے کے منتظمین کو بھی اور سامعین کو بھی. فرماتے تھے کہ کچھ باتیں تو کام کی نکل ہی آتی ہیں. بنا پہ اگر تم کو ارادہ کرتے شریک ہو گئے اس جلسے میں جو بات ہوگی اس میں کم سے کم ایک بات پر ہم ضرور عمل کریں. کہتے ہیں اگر 100 جلسوں میں شریک ہو گئے تو 100 بات پر عمل ہو جائے گا. اس وجہ سے میں دوستوں بزرگوں جلسے ہو رہے ہیں سنتا بھی ہوں بیٹھا کر دیکھتا بھی کام ہی کی باتیں ہوتی ہیں. اس بنا پر میں عوام کو کہتا ہوں کہ جلسوں کو کارآمد بنانے کی صورت یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کچھ نہ کچھ بات پر ہم عمل کریں گے. جماعت سے نماز پڑھیں گے طہارت کا خیال کریں گے. میں جاتا ہوں باہر بھی جاتا ہوں بڑے جگہ بہت سے ایسے لوگ ملے جو بڑے معلوم ہوتے تھے لیکن وضو کرنے کا ان کو ڈھنگ نہیں تھا. عوام کو چھوڑیے بڑے لکھوں کو میں نے دیکھا مصر وغیرہ میں ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں انفرادی کام جو ہوتا ہے اجتماعی ہمارے یہاں اجتماعی کام ہوتا ہے. علماء اور عوام کا اجتماع ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں سے سمجھ میں آیا کہ ان کو وضو کرانے کا ڈھنگ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ کچھ تو سمجھ لیتے ہیں کہ دین یہ چیز ہے دین یہ چیز ہے یہ غلطی. اس بنا پر یہ جلسے جو ہوتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کسی آپ شریف کو جلسے کامیاب بنائیے. جلسے کامیاب بنانے لیے کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے ہے کہ جس پر وہ عمل کریں اب جلسہ کامیاب ہو جائے گا. یہ بات مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ جلسہ کامیاب اس صورت میں کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. وضو کے اپنے وضو کو درست کرنا چاہیے نماز کو درست کرنا چاہیے بھوک نہ رکھنا چاہیے حرکت نہ کرنا چاہیے.